کیا کیا حالات ہوں گے، مگر یہ کہ کب پیدا ہوئی کیا تھا کچھ ایج کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ظہر کی نماز کے چھو جاتے ہیں جی جی، اس کو کس ترتیب سے پڑھیں؟ فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھے، پھر 4 سنتیں پڑھے۔ پہلے والے دنوں جی ہاں، ایک دفعہ کہا تھا کہ ہاتھ جو باندھتے ہیں 2 جگہ باندھا جاتا ہے، یا تو ناف کے نیچے یا پھر سینے کے اوپر۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ بیچ میں ہی باندھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں شاید نماز پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی باندھتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی سخت حکم ہے یا مطلب یہ روایت بھی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ کہاں باندھے، تینوں طرح کی روایات، سینے پہ باندھنے کی بھی، ناف سے بالکل نیچے اور ناف کے بالکل اوپر باندھنے کی بھی، تینوں قسم کی روایات۔ جی ہاں، مگر احناف نے ترجیح دی ہے ان روایات کو جو ناف سے نیچے باندھنے کی۔ جب وہ تکبیر ہو رہی ہوتی ہے، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سب، تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا وہاں پاکستان میں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہاتھ پہلے سے باندھتی ہیں کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر ہو رہی ہے تو وہاں ٹوکا تھا ایک دفعہ انہوں نے کہ نہیں اتنا، جب امام کے جبھی ہاتھ باندھے ہیں پہلے ہاتھ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ یہاں پر اکثر دیکھا ہے میں نے ہاتھ باندھے نہیں ہوتے ہیں۔ اقامت کے وقت دونوں ہاتھوں کو باندھ دینا مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر دور سے دیکھے گا یا وہیں کا کھڑا بھی تو کوئی یہ سمجھ سکتا ہے، اس سے تشویش ہو سکتی ہے کہ شاید اس نے نماز شروع کر دی، تو ایسی حالت جس سے دوسرے کو تشویش ہو، دوسرے کو پریشانی ہو، اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیں تو فقہا نے منع لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب نماز کے آخر پہ سلام پھیر لے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اسی حالت میں وہاں بیٹھے رہنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور کرے جس سے دیکھنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، مثلاً تصویر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یا اپنی ہیئت بدل لیتا ہے، تو کوئی آدمی آگے سے گزرنا چاہے گزر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ سلام پھیر کے بھی اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں، نتیجہ کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے سلام پھیرا ہے، آگے سے گزروں نہ گزروں، تو اس کو بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو تشویش میں ڈالتی ہے، ذرا لوگوں کو پریشانی میں ڈالتی ہے، اس لیے تو صحیح انہوں نے کیا جو میں جی اکثر میں نے دیکھا ہے جو تکبیر دے رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہاتھ باندھتے ہیں۔ نہیں ہاتھ ایک اور چیز یہاں جو ہوتی ہے کہ اقامت سے پہلے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، پیچھے اٹھے گا چلتے چلتے اقامت کرتا ہوا کے کھڑا ہو جائے گا، یہ درست ہے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی احیاناً کسی نے کسی وجہ سے کیا تو الگ بات ہے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اقامت جو ہے ایک جگہ کھڑے ہو کے کہنی چاہیے، اور اقامت اذان سے افضل ہے، اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ جماعت امام اگر پہلی رکعت میں قل اللہ پڑھے اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، امام مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن ایک مرتبہ کچھ ایسا کچھ جھگڑا سا پڑ گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا، رب کی جو ہے اس طرح کریں، یہ ترتیب جو میں ہونا چاہیے۔ صورتیں نماز میں ترتیب سے پڑھنی چاہیے، یعنی ایک صورت پڑھیں پھر اس کے بعد والی دوسری صورت پڑھیں، یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی صورت پڑھے تو درمیان میں اتنی صورتیں جیسے 2 یا اتنی آیات چھوڑ دے جو ایک اور رکعت کے لیے 2 رکعتوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ایک صورت پڑھنا پھر ایک چھوڑ کے پھر پڑھ لینا یہ بھی مکروہ ہے، تو اس لیے کوئی آدمی یہ کرے کہ قل هو اللہ پڑھے پھر دوسرے کو میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، جان بوجھ کے ایسے کرے گا تو مکروہ ہے، اور اگر غلطی سے ہو گیا تو پھر قرأت کم درجے کی رہ جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، بہرحال جان بوجھ کے پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، نماز باطل نہیں ہوتی اس سے۔ نہیں، جب سورت شروع کر دے تو پھر سے پورا کرنا، جی ہاں، پورا کر کے دوسری پڑھ سکتے ہیں یا پھر وہ صحیح ہے پورا کر لے پھر پیچھے لوٹ جائے، دوسری صورت پڑھنا ہے اس کے بعد سجدہ قبول تو نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں پھر ویسا بعد میں خیال آئے کہ نہیں نہیں
ایسی چیز نہیں. میں آپ کی بات مطلب آپ صورت آپ نے پچھلی پڑھ لی, آپ کو یاد آ گیا تو آپ کو کمپلیٹ کر کے دوبارہ دوسری پڑھیں گے آگے. ہاں, جیسے کوئی فرض کیجیے کل یا الکافرون پڑھتا ہے, پھر پیچھے مڑ کے اس نے علم ترا کیفا پڑھ لی, اب خیال آیا تو کل یا الکافرون کے بعد پڑھے یا نہ پڑھے, یہ نہیں نہ پڑھے. ٹھیک ہے. آخری 2 صورتیں 3 رکعت کی نماز تینوں میں پڑھنا چاہیے. تو پہلی میں پڑھی آخری سے پہلی والی, دوسری میں پڑھی سب سے آخری, اور اگر مطلب غلطی سے شروع کر دیا اگر یاد ہے تو دوبارہ وہی پڑھ سکتے. جی, تیسری میں بھی سورہ ناس پڑھے یا دوسری میں پہلی والی دوبارہ پڑھ. دوسری میں پہلی والی قل اعوذ برب الفلق دہرائے نہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ناس پڑھے پھر تیسری میں سورہ ناس پڑھے. ہاں, اور بھی یاد کر لے, فائدہ ہی ہوگا. ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کوئی سورج شروع کی, آپ سورج بھی درمیان میں یاد نہیں آئی کیا پڑھنا ہے, پھر آپ نے سورج تک تبدیل کر لی کہ میں نے سورج شروع ہی پڑھنا, اس میں درمیان میں کوئی آیت میں بھول گیا, اب میں وہ سورج نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں, دوسرے پڑھ لیتا ہوں, اس پہ سجدہ سے اوپر جائے گا. سجدہ صاحب نہیں ہے, بشرطے کہ وہ اتنی صورت پڑھ چکا ہے جس سے نماز ہو جاتی ہے. مثلا اس نے 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی, کوئی صورت شروع کی, اس نے 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. اس سے رکوع کر لے, یہ نہ کرے کہ اب دوسری صورت پہ چلا جائے. 3 رکعت سے کم 3 آیتوں سے کم ایک بڑی آیت جیسے اس نے پڑھ لی, سورہ بقرہ فرض کیجیے شروع کر لی تھی اس نے, تو کوئی لمبی آیت پڑھ لی, بڑی آیت پڑھ لی, تو اب اس کی نماز ہو جائے گی ایک آیت پہ. دوسری صف میں بعض ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے, تو ایک آدمی صف پہ رہتی ہے. جی, ہمارے زمانے میں اس مسئلے پہ عمل نہ کرے, بس اکیلے ہی پڑھ لے. حدیث میں آیا ہے من صلی خلف الامام وحدہ, جو آدمی اکیلی نماز پڑھے گا صف میں امام کے پیچھے تو اس میں کراہت آ جائے گی, مکروہ ہوگی, یعنی ناپسندیدہ چیز ہے. مگر اس کے لیے اب یہ ہے کہ آگے سے ایک آدمی کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملائے. تو یہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا, ایک صاحب تھے, انہوں نے یوں ہی کیا, تو ہمارے دیکھتے دیکھتے نماز میں اس آدمی نے جب اس کے پکڑ کے پیچھے لانا چاہا تو اس نے سلام پھیرا اور تھپڑ کھینچ کے مارا. اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ مذاق کرتے. اس نے کہا مذاق نہیں ہے, یہ تو مسئلہ ہے. اس نے کہا چھوڑا رہنے کا مسئلہ کا نماز پڑھنے, تو اس لیے نہ کرے. نہیں, ہاتھ لگانے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو جو کونے پہ کھڑا ہے اس کو لانا ہے. جی ہاں, سب کہاں سے توڑ رہے ہیں, لیکن نہ کرے ہی نہ, درمیان میں صحیح نہیں, درمیان میں میں کہتا ہوں کرے ہی نہ بالکل. ہاں, اور بھی سب مسائل ہوتے ہیں کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ پوچھ رہا میں مسئلہ کیا ہے, درمیان سے ہے یا سائڈ سے؟ سائڈ سے. یہ تو پہلے کیا چکا, جب وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے دوران تو وہ سب سے جب نکلے گا تو آگے کی طرف کو نکلے گا یا پیچھے سے کسی کو آگے کرے گا؟ کچھ نہ کرے, بس نکل جائے صفیں چیر کے. اس لیے کہ امام جو ہے نا اس کے سامنے تو سترا ہے, امام کے سامنے تو آڑ ہے نا, تو امام کی آڑ سب مقتدیوں کے لیے, وہ پوری سب کے آگے سے بھی گزر جائے گا تو ٹھیک. بیچ میں سے راستہ بنا, ہاں بیچ میں سے راستہ بنا کے ٹھیک ہے. جو بات ہے بیچ میں صف میں جگہ رہ جاتی ہے, کوئی کسی کا وضو ٹوٹا نکل گیا سب سے, پیچھے والے کو چاہیے آگے آ جائے, چل کے آ جائے. نہیں, سائڈ والا مل جائے, یہ بھی صورت صحیح. بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے؟ بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے جب وہ پیدا ہو تو, اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے قبلہ رخ ہو کے. تو قبلے کا رخ آپ بتاؤ, جیسے ہاسپٹل وغیرہ ہوتا ہے. جی نہ پتا ہو تو ٹھیک. بچہ قبلہ رخ ہو یا اذان دینے والا ہے, بچے کو قبلے کی طرف نہیں اذان دینے والا. جی دونوں ہی قبلہ رخ ہو جائیں. بچے کا بایاں کان کرے نا قبلے کی طرف, بچے کے دائیں کان میں میاں پہلے اذان دی جائے, اس کا اقامت بائیں کان میں, تو بچے کا کان جو ہے بچے کا سر قبلے کی طرف کر لیجیے. کان کو نکالنے کی آپ کے سمجھنے کے مسائل نہیں نا. پوری اذان جی ایک کان میں دی جائے, دائیں کان میں, اور پوری اقامت بائیں کان میں, یعنی اقامت سمیت پورے کلمات دہرائے. سمجھنے کے لیے جی بھائی, بچہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے اور اس کے بعد اس بچے کا سر مبارک قبلہ کی طرف کرے
خود اپنا چہرہ مبارک بھی قبلہ کی طرف کرے اور پھر اسے تھوڑا سا ٹلٹ کر کے اور اس کے کان کے قریب اپنا منہ رکھ کے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک مناسب آواز میں کہہ دے، شور نہ مچائے. دوسری چیز کی سمجھنے کے لیے نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں. کیا نہیں، پٹھانوں کے بچے ایسے ہی سیانے ہوتے ہیں پیدائشی طور پر. یہ مطلب جیسے کسی نے یہ طریقہ نہیں پتا کسی اور طریقے سے دوبارہ کرنا ہے. نہیں، اذان اور اقامت بس کہہ دے کس طریقے سے اور کر دیا، قبلے سے ہٹا کے بلٹ ہو گئی. اچھا جی نہیں پتا تو بھی اذان اگر دے دی تھی ہو گئی. جی دوبارہ بچہ پیدا جب ہو تو اس کے بعد اسے نہلا دھلا کے جب اسے لے آئیں پھر سب دے دینی چاہیے. مستحب مجھے یہی خیال آتا ہے. باپ ہی کو دینی چاہیے. نہیں جسے بھی اذان آتی ہو دے دے. آپ کے جملے سے مجھے شک سا پیدا ہوا، آپ نے کہا کہ آپ کے لیے بھتیجا یا بھانجا بھی ہو سکتے ہیں. اس کی شرارت کی کتابیں لکھی جائیں گی. سبحان اللہ. اچھا امام کے دونوں طرف سب جی امام وسط میں ہونا چاہیے، درمیان. لوگوں کو چاہیے کہ دائیں بائیں دیکھ. خود آنے والا نمازی جو ہے وہ دیکھ لے دائیں طرف سے آدھا ہے، بائیں طرف سے آدھا ہے، کی طرف سے آدھا ہے، پھر اس کو جدھر کم ہو کر. نماز کے دوران ہم اللہ کے رسول کے کیسے کام سے کھانے کے جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں خصوصاً سعودی عرب میں نے دیکھا ہے تو رکوع میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے ہر وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں پر کھان لے کے جاتے ہیں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایات بھی آئی ہیں. اسے ہی کہتے ہیں رفع یدین، یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. اور یہ جو نماز ہے ایسی، یہ روایات کی وجہ سے عرب یہ کرتے ہیں. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری حیات طیبہ میں یہ رہا ہو معمول. احناف کہتے ہیں ایسے نہیں ہوا، ابتدا میں ہوتا تھا اور پھر ایک وقت آیا جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی تھیں، یعنی بار بار ہاتھوں کا اٹھانا یہ ختم ہو گیا تھا. اور یہاں تک کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھانا رہ گیا تھا اور وہ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر سے. تو باقی ائمہ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار ہاتھ اٹھانا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کوفہ میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم آئے ہیں، بدری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ حضرات کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے پھر اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے. اور لوگوں کا بھی مل جائے گا حدیث کی کتابوں میں. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلی مرتبہ میں ہاتھ اٹھائے، باقی مرتبہ میں نہ اٹھائے. یہ بھی آئی ہے، یہ بھی آئی ہے، آئی ہے روایت. اب تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا. جی ہاں یہ بھی آئی. شافعی والا شافعی اور حنبلی دونوں کہا کیا. جی ہاں امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ اٹھائے، اور شافعی حضرات کے یہاں بھی یہ ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے، بہتر ہے. وہ بھی کوئی سے سنت موقدہ نہیں کہتے کہ ضروری ہے اس کے سے کریں. یہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت موقدہ ہے یا واجب؟ واجب گاڑی پہ خط پر آتے ہیں، وہ بعض لوگ منع کرتے ہیں یہاں سے خط بنا ہے اس کا کیا ہے؟ گاڑی چاہیے اس کی گنجائش داڑھی میں، جو گنجائش کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے بال بہت زیادہ گالوں پر بڑھ جائیں اور وہ آگے آ جائیں، یعنی جیسے آنکھ تک پہنچ جائیں یا گال بھر جائیں، تو اس کے لیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کچھ بال ہٹا سکتا ہے. اسی طرح حلق یہ جو ہڈی ہے اس سے نیچے اگر بال آ جائیں اور اس انسان کو ضرورت محسوس ہو تو بھی کٹوا سکتا ہے ان بال. یہ ہے، ورنہ اصل میں کچھ نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. ان سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے طول اور عرض دونوں میں سے کچھ بال کٹوا دیتے تھے. جی مٹھی میں داڑھی لے لیتے تھے اور پھر جو بال بڑھ جاتے تھے مٹھی سے اسے کٹوا دیتے. گاڑی کو رنگنا مہندی لگاتے ہیں بعض لوگ یا کلر کر لیتے ہیں. مہندی لگانا تو جائز ہے, تو حدیث میں بھی آیا ہے. باقی یہ جو سیاہ خضاب لگاتے ہیں یہ ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جو ایسے کرے. بہت سخت بات. بالوں میں ہاں سیاہ خضاب خالص خضاب جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حدیث میں آیا مہندی لگانے کے متعلق مستحب ہے, بہتر ہے کوئی لگائے, اگر لگائے گا تو ثواب ہوگا. مطلب یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن لگانا ثابت نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بال جن پہ حنا کا مہندی کا اثر تھا. تو اس سے بعض نے استدلال کیا کہ حیات طیبہ میں کبھی لگائی ہوگی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اتنی سفید ہوئی نہیں تھی کہ اس کی نوبت ہے. کیونکہ دوسری روایت میں یہ آیا ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کوئی 19 کے قریب بال سفید تھے. تو اس سے تو کوئی اپنی مٹھی مراد ہے بچے کی کیا حجام کے بچے کو بلا لے گا تم پیمائش کرو. جی گناہ کی بات, غلط بات. سننے میں آتا ہے کہ اگر وہ مٹھی سے زیادہ بڑھ جائے اور پھر کٹوا لے تو گناہ کبیرہ ہے. یہ صحیح ہے بالکل. اس کو بغیر بھی کٹوانا گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں نا ایک مٹھی سے بڑھ گئی اور پھر کسی نے کٹوا دی داڑھی. ہاں تو ہے ہی, اگر نہ بھی ہے ورنہ کون سی چیز. مطلب آپ کی بڑھ گئی داڑھی, آپ نے نیت میں رکھی ہوئی اور آپ نے کٹوا دی. نیت سے فرق نہیں پڑتا, جو چیز واجب ہے نا شرعن اس کا ترک گناہ ہے, اس کو چھوڑ دینا گناہ ہے. چھوڑ دینا گناہ, واجب کا ترک یعنی واجب کا عمل نہ کرنا وہ گناہ کی بات ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا میں سمجھا شاید خرچہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھی بھی پہنی ہے, لیکن وہ مہر ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے تو پتھر بھی پہنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھی اور اس میں پتھر جو ہے وہ سنت ہے اور اس کو پہننا چاہیے. بعضوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پتھر پہننے سے کچھ قسمت میں بھی رد و بدل ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اس نیت سے پہنتے ہیں کہ کوئی خاص پتھر پہنیں گے تو کوئی خاص لت ہے اس میں یا صحتوں کا معاملہ ہوتا ہے, پتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی انگوٹھی پہنی نہیں کبھی بھی, جب تک کہ 6 ہجری نہیں آئی. اور 6 ہجری میں آپ کو ضرورت پیش آئی تھی خط لکھنے کی, تو خط پہ مہر لگاتے تھے, تو مہر جو تھی وہ انگوٹھی میں رہتی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انگوٹھی پہنی. تو اس سے آناف اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انگوٹھی کا پہننا مرد کے لیے مباح ہے, جائز ہے, ناجائز نہیں, باقی سنت بھی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نگ انگوٹھی کا جو تھا وہ پتھروں میں مختلف پتھروں سے جائز ہے پہننا. مطلب جیسے حبشہ سے ایک پتھر آتا تھا اس کا استعمال فرمایا یا اور مختلف پتھروں کا. لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ کسی انسان کی تقدیر بدلتی ہے یا پتھر یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یہ گناہ ہے. یہ اعتقاد رکھنا ہی گناہ ہے, عقیدے میں خرابی کی بات, بدعت کی بات ہے, غلط بات ہے, بدعت سے بھی بڑی بات ہے یہ تو. ہاں اس لیے کہ پتھروں کے ساتھ قسمت کا کیا تعلق ایسا آ گیا, وگرنہ تو یہ جو پتھروں کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں
بہت سے لوگ اسی لیے عبادت کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے اس بت کی اس پتھر کی پرستش یا نفع دے گی. علیہ باللہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. کی بات صحیح ہے کہ مرد پر سونا حرام ہے. سونا مطلب گولڈ. سونے کا پہننا مرد کے لیے اور ریشم کا یہ دونوں منع کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات ہوتا ہے کہ گھڑی کے اندر بھی کچھ چیزیں گولڈ کی ہوتی ہیں. وہ نہیں ہے. سونا اس طرح پہننا جس طرح پہنا جاتا ہے, جیسے انگوٹھی ہے, چین ہے, اس قسم کی چیزیں جسے پہنی جاتی ہیں وہ منع کی گئی. سلور پہن سکتا ہے, سلور کی چین یا اس طرح کی. چاندی ہے, چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے. جی ہاں. اور چاندی کا وزن ہے آیا کتابوں میں, اپنے ذہن میں نہیں. گولڈ کی 4.5 ماشے ہے شاید. جی ہاں ایسا ہی ہے. 4.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, سونا نہیں پہن سکتا. نہ. اور چاندی کے علاوہ جی چاندی کے علاوہ بھی انگوٹھی نہ پہنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تجھ سے بتوں کی بو آتی ہے. تو اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا اسے اتار دے. پھر اس نے تانبے کی انگوٹھی پہنی تو منع فرمایا. آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں یہ دیکھی ہے چیز, تانبے کی انگوٹھی, تو اس سے بھی منع کر دیا. پھر اس نے پوچھا تو آپ نے چاندی کی اجازت دی تھی اور وہی 4.5 ماشے کے قریب کہ اتنی چاندی کی انگوٹھی ہو پہن. چاندی میں کوئی پتھر جیسے ڈائمنڈ ٹائپ کی چیز لگی ہوئی, وہ بے شک لگوا لی. چاندی کا برتن کے طور پر استعمال کرنا یا جیسے عطردان وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کھانے پینے کے برتن کا استعمال چاندی بچنا چاہیے. اجازت تو بعض فقہا نے اس کی لکھی ہے لیکن بچنا چاہیے. سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا بھی منع. آپ کہہ رہے ریشم بھی منع. ریشم جو خالص ریشم ہوتا ہے نا, کیڑے سے جو پیدا ہوتا ہے ریشم, اس کو منع کیا گیا. باقی آرٹیفیشیل جب بننے لگا اس سے کوئی نہیں. اس کے علاوہ یہ جو درندے ہوتے ہیں ان کی کھال کا استعمال بیٹھنے کے لیے, درندوں کی کھال پہ بیٹھنا حدیث میں منع آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ شیر کی, چیتے کی, درندوں کی کھال پہ بیٹھا جائے. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ پھر انسان میں بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں, اس کھال کا بھی اثر ہوتا ہے, درندگی آ جاتی ہے انسان. لیکن لوگ جیسے جیکٹ پہنتے ہیں یا جوتے پہنتے ہیں, اس طرح کی چیزیں یہ بھی منع ہے. وہ جائز. دباغت ہو جاتی ہے, پاک ہو جاتی ہے اور اس پہ کتنے عمل ہو جاتے ہیں. بالکل کتنے عمل ہو گائے درندہ نہیں ہے. اچھا جی, بولیے. انسان کے جسم میں جو غیر ضروری بال ان کو کاٹنے کا حکم دیا گیا, ان کی میکسیمم اور منیمم کتنے ڈیوریشن ہونا چاہیے, کب مستحب ہے کاٹنا, کب سننا تھا, کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن متعین فرمایا اور آپ نے فرمایا 40 دن اگر گزر جائیں تو گناہگار ہوگا. اور ہر ہفتے ایسے کرنا مستحب قرار دیا گیا, بہتر. سنت ہر ہفتے کے لیے, ہر ہفتے سنت ہے. جی ہاں. سنت سے مراد سنت غیر موقدہ مستحب جو ہوتا ہے اس طرح ایک چیز. اسی طرح ناخن کا بھی ہاں 40 دن تک کی اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین کے لیے کیا اجازت ہے دوسرے اسٹیل اور یہ اس طرح کے زیورات ہوتے ہیں جو سستے ملتے ہیں سونا اور چاندی کی تو اجازت ہے خواتین کے لیے, اور چیزوں کا حکم ایک جگہ آیا تو ہے مجھے اب یاد, دیکھوں گا پھر انشاءاللہ. باقی عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا تو سونا میں ان کے لیے پہننا بھی حرام کر دیتا. اور اصل یہی ہے کہ سونے کے زیورات وہ بھی نہ پہنے زیادہ اچھا. آپ تصور کریں نا کہ کروڑوں اربوں روپے کا سونا پاکستان میں خواتین کے پاس, اربوں کیا خربوں روپے کا ہوگا پورے ملک میں آپ دیکھیں. اور یہ سونا اگر مارکیٹ میں آ جائے, اس سے تجارت ہو اور پیسہ انویسٹ ہو تو اکانومی میں کتنا فرق پڑتا ہے. گورنمنٹ پتا ہے کہ ہاں کچھ صحیح ہوگا. ایک وہی رہ گیا
اور کیا بات تھی؟ خواتین کے لباس ساڑی لباس ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو ڈھکا ہوا ہے برقع پہنا ہوا ہے چادر پہنی ساڑی پہنا کوئی حرج وہ تو صحیح اس کے گھر میں نہیں خواتین اپنے آپ ہیں، مطلب یہ تو باہر پہنا ہوگا نا برقع اور چادر، گھر میں کسی کے جائیں خواتین میں بیٹھے تو پہن سکتی ساڑی پہن بشرطے کے جسم نہ نظر آئے. یہ محرم میں جو کھانے والا بتاتے ہیں کنڈوں کا نام دیتے ہیں یہ کوئی اصل نہیں بھائی، سب بدعات. کھا تو سکتے نا جلدی کھانا بھی نہیں چاہیے. جو پکانا حرام ہے تو اس کا کھانا جائے گا؟ کھانے کو بلایا تو اس کو منع تو نہیں کرنا چاہیے. بالکل منع کر دینا چاہیے. کہنا چاہیے ویسے ہی کھلا دو، کسی دن بلا کے کیوں اس کو کھلاتے ہو. ہونے کے علاوہ بھی حلیم وغیرہ حلیم ہے، کھچڑا ہے، کونڈا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سب سبیلیں لگتی ہیں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. وہ بھی ایسے ہی لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں، یہ چیزیں ہیں. محرم عاشور والے دن کے لیے جو ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بڑھا دو، کوئی اس نیت سے حلیم بنائے یا کچھ بنائے گھر کے اندر ہی زیادہ بنائے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. اپنے گھر میں کچھ کرے، اگر اسے مستقل اس طرح جیسے اب اہل تشریع کے یہاں ہوتا ہے اس قسم کی چیزیں کرنا تو وہ باطل چیزوں سے مشابہت مجھ سے بچنا چاہیے. کیا 10 محرم کو عاشورہ کے دن میں نے بھی غالباً یہی کہا ہے. سبھی برات میں پٹاخے وغیرہ یہ بھی نہ جائے، وہ بھی نہ جائے. ان چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں بھائی جو سنت سے ثابت ہو. یہ سب ہندوستان پاکستان میں ہی ہوتا ہے، باقی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. نماز جنازہ کے بعد وہ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ملتے ہیں، یہ منع کیا. دیکھو بھائی، جنازہ خود ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں ہے. وہ نماز کی ایک صورت ہے، حقیقت جماعت کی نہیں. کیونکہ اگر یہ حقیقی نماز ہوتی، حقیقی جماعت ہوتی تو پھر امام کے جماعت کے نہ ہونے سے مقتدیوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. عشاء کی نماز ابھی پڑھی ہے اور فرض کیجئے امام کہہ دیتا ہے کہ میری نماز تو نہیں ہوئی اور اب مقتدیوں کی بھی نہیں ہوئی، جبکہ جنازے میں یہ صورتحال نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امام کہہ دے کہ میں نے جنازہ پڑھایا تھا مگر میری نماز نہیں ہوئی تو بھی اس کی جنازہ اس کا لوٹایا نہیں جائے گا کیونکہ مقتدیوں نے پڑھ لیا، بس سب کی ہو گئی. اور دوسری یہ کہ نماز جس کو کہتے ہیں وہ رکوع اور سجدے والی عبادت ہے اور جنازے کی نماز میں یہ چیزیں ہوتی نہیں. تو جنازہ جو ہے وہ خالصتاً دعا ہے اللہ سے، تو اس دعا کے بعد اب پھر دعا مانگنا فوراً یہ درست نہیں، منع کیا. غائبانہ نماز جنازہ جو ہوتی ہے یہ صحیح ہے کہ غائبانہ جنازہ بھی صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنازے پڑھے ہیں غائبانہ، اور اس میں بھی صراحت آئی ہے کہ آپ نے فرمایا ان کی میت میرے سامنے کی گئی، میں اس کو دیکھ رہا تھا. ایک حبشہ کے نجاشی تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ سے ان کا پڑھا ہے. زیادہ سے زیادہ ایک اور روایت میں کسی کے متعلق آیا، چلیے 3 مان لیں، وگرنہ تو کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں جن کی شہادت کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی رہی ہے اور آپ نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا. مثلاً غزوہ موطا میں اطلاع آئی کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا ان کا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی اطلاع آئی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، کوئی جنازہ نہیں پڑھا. اسی طرح ایک تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ ہے، غالباً حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، ان کی شہادت ہو گئی، جنازہ نہیں پڑھا. اور حتیٰ کہ وہ اس میں دیکھیں آپ تو ایک مرتبہ بیر معونہ میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کو کفار لے گئے تھے دھوکہ دے کے کہ ہمیں کچھ آدمی دے دیں ہمارے قبیلوں میں دین کو پھیلائیں، تو ان 70 کو لے جا کر انہیں شہید کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اثر تھا کہ حدیث میں قنات شہرن 1 مہینے تک آپ فجر کی نماز میں انہیں بد دعائیں دیتے تھے. اتنا شدید اثر تھا آپ کی طبیعت پہ اس کا، مگر اس کے باوجود جنازہ نہیں پڑا کسی کا غائبانہ. تو اسی لیے غائبانہ نماز جنازہ جو اب ہوتی ہے اس کی کوئی اصل نہیں. اگر پڑھتا ہے تو یہ گناہ ہے کیا؟ جی گناہ کی بات ہے، غلط بات ہے.
وہی میں نے اس واقعے میں جن صاحب نے وسلم کی پیروی کر لی تھی نئی طرف تو وہ ان کو بشارت بھی دی جاتی ہے تو کہتے ہیں اچھا مبشرہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ صاحب بھی شامل تھے جنہوں نے اس میں جب بدلا ہے تو انہوں نے بھی ضروری جنہوں نے عمل کر لیا تھا وہ جنتی ان کو بشارت دی یہ بات میں نے سنی تھی. آپ کی بات کا دوسرا جز رہ گیا آپ نے جو مسئلہ پوچھا. میت کا جسم اگر آدھے سے زیادہ محفوظ ہو چاہے سر کی طرف سے چاہے پاؤں کی طرف سے اس سے بحث نہیں ہے. آدھے سے زیادہ جسم میت کا محفوظ ہو تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اگر نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کی جائے گی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. دعا سے کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کی مغفرت کی دعا کریں لوگ ہاں لیکن یہ کہ اس کا جنازہ نہیں ہوگا باقاعدہ جیسے جنازہ ہوتا ہے. فقہا نے اس حد تک لکھا ہے تو جس طرح آتے تھے جہاز کا کریش ہو گیا کوئی باڈی نہیں مل سکتی نہیں ملی تو کوئی جنازہ نہیں ان کا بس ان کے لیے لوگ دعا مانگے اللہ سے. بچہ جب پیدا ہوتے بعد بچے فوت ہو جاتے ہیں جب بعض فوری ہو جاتے ہیں بعض بچے کا اگر سانس آیا اس کے رونے کی آواز سنائی دی کسی عورت نے کہا کہ ہاں بچہ جب پیدا ہوا اس وقت زندہ تھا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور بچے کا نام بھی رکھا جائے گا. اور اگر پیدا ہی مردہ ہوا یا واشن ہو گئی اور بچہ ضائع ہو گیا تو بھی اس کا نام رکھنا چاہیے. نام اس کا رکھا جائے گا اس پہ جنازہ نہیں. امریکہ میں خصوصاً یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ جو جھٹکا ہوتا ہے تو برگر تو ہمارے جائز نہیں ہے لیکن ہمارے بہت سارے ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں. بہت ساری روایات اور ترجیحات پیش کر کے کوئی ایسا اسٹرانگ پوائنٹ بتائیں گے آپ تاکہ ان کو سمجھایا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بہت سارے مراحل میں حرام کو بھی حلال جائز کر دیا تھا اور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے ماحول کے حساب سے جھٹکا کم سے کم برگر جائز ہے اگر وہ چکن برگر ہو یا بیف برگر ہو. سر شاید کبھی ذرا کچھ کوشش معلوم جو آیا تھا اکثر لوگ سناتے ہیں کہتے ہیں یہ شاید کہ وہ کہتے ہیں فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ اور اس چیز کو کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا تو اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. شاید کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا. رہ گئی آپ کی جی جو ہے وہ بھی اللہ کا نام لے کے اس کو کرتے ہیں اور وہ جو یہودیوں کا گوشت ہوتا ہے گوشت جسے کہتے ہیں وہ کھانا جائز ہے. اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی 2-3 دن پہلے ایک کیسٹ آپ کو سن لیجیے اس میں آپ کو مل جائے گا. باقی آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ سارے دلائل اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہیں. اللہ کے یہاں یہ چیزیں چل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس بات کی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اضطرار ہو کسی انسان پہ اور کوئی مر رہا ہو بھوک سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کوئی حلال چیز سے مل ہی نہ رہی ہو پھر وہ کھا لے. پھر اس کے لیے کہا گیا کہ پورک کھا سکتا ہے کیوں اور کوئی چیز ملتی ہی نہیں. یہاں امریکہ میں ایسا کون سا قحط پڑا ہوا ہے یہاں کون سی ایسی چیز ہے. یہ صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے باتیں ہیں. یہ آنکھیں جب بند ہوں گی سب چیز کھل جائے گی کہ کیا کیا دلائل دیتے تھے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ موت کے بعد وہ کہیں گے حلق عنی سلطانیہ اور ہائے افسوس میرے دلائل مجھ سے گم ہو گئے. جن دلائل کی بنیاد پہ میں حرام چیزوں کو جائز کرتا رہتا تھا تو وہ سب ختم ہو گئے. اس کی سلطانیہ کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی. آپ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في